جو آپ نے پراپرٹیز اور ریئل اسٹیٹ کے ٹیکس لگائے اس میں جو لوگ گورنمنٹ سروس میں ہے, وہ وردی میں ہے یا روڈز میں ہے یا سول میں ہے, ان ساروں کو جو ٹیکس ریلیف تھا وہ ان کو آپ نے ٹیکس ایگزمپشن دی ہے. اور انہیں کے بھائی جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے جنہوں نے ساری زندگی رشوت کی ضرورت میں بھی ٹیکس دیا ہے, پھر اس کے بعد اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے اگر کوئی ایک ایسٹ بنایا ہے اس کے اوپر آپ نے 45% to 15% فائدہ نان فائدہ ٹیکس لگا ہے. انہیں کے بھائی جو گورنمنٹ سروس میں ہے ان کے اوپر وہ ٹیکس آپ نے ایگزامپشن دے دی. لگتا یوں ہے کہ جیسے آپ نے ڈی ایچ ایز ریلیٹڈ جتنے ریئل اسٹیٹ اس کو آپ نے ایگزامپ کر دیا, اور جو باقی سیکٹر تھے جو غریب غربا کے, چل ان کو غریب غربا نہیں کہتے جی آپ کہتے ہیں, تو آپ نے ان کے اوپر ٹیکس دیا, اور ایک ہی گھر کے اندر دو بھائیوں کو آپ نے ڈفرینٹ ٹیکس ریٹ کے اوپر وہ کر دیا. ایک تو یہ. دوسرا سر یہ بتائیے کہ آپ ریپیٹڈلی یو ہیو ٹاکڈ اباؤٹ نیو فسکل پیکٹ, تو نیشنل فائنینس کمیشن ایوارڈ ہے اس کا کیا یہ سم تھنگ اباؤٹ این ایف سی ہے یا اس کے نیچے ہے, یا مطلب اس کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کیا ہے؟ جی سر, آئی تھنک یعنی صاحب آپ کے دونوں سوال جو ہیں وہ بڑے مناسب سوال ہیں. تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود 4 مہینے سے آئی ایم آن دس سائڈ آف دا ٹیبل, 6 سال میں اسی سائڈ سے ہو کر آیا ہوں, بینگ ان دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ آن دا سیلریڈ اسٹاف ایز ویل. تو میں نے تو پہلے ہی ذکر کیا کہ یہ میں آپ کو پہلے ذکر کر دوں کہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا یہ کام آن دا سیلریڈ کلاس in terms of the discussions and where we have ended, is it more burden? The answer is absolutely there is more burden. اور اس میں اور انشاءاللہ جیسے انہوں نے پہلے سوال کیا کہ جیسے ہی فسکل ہمیں اسپیس ملتی ہے, میں بڑا کلیئر ہوں کہ اس سیگمنٹ کو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے ریلیف دیں گے. دوسری آپ کی بات رہی کہ جی آپ نے اسپیسیفک ایگزیمپشنز دی ہیں ایٹسیٹرا. ہم نے کیانی صاحب ہم نے صرف ایکسٹینڈ کیا ہے جو ایگزسٹنگ ایگزیمپشنز ہیں, کوئی نئی ایگزیمپشن نہیں دی. جو نئے ٹیکسز آئے ہیں دوز ایگزیمپشنز ہیو بین کیریڈ تھرو. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو بی ویری کلیئر کہ کوئی اس میں ایڈیشنل نہیں ہے, جو آلریڈی ایک رجیم تھی اسی کو ہم نے کیری فارورڈ کیا ہے. جہاں تک نیشنل فسکل پیکٹ کی بات ہے تو میں نے جیسے ذکر کیا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں سر, اور آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں 2010 میں یہ لاسٹ ہوا تھا این ایف سی ایوارڈ, اور اس میں کانسٹیٹیوشن از ویری مچ انوالوڈ. تو ہماری تو اس وقت یہ ہے بات کہ ہم نے جو صوبوں سے اب بات کرنی شروع کی ہے, وہ صوبوں سے بات یہ ہم نے کرنی شروع کی ہے کہ جو ریونیو اور ایکسپنسز ہیں ان کو اس طریقے سے آگے لے کر چلیں کہ جو پورا سوورن ہے, جو ملک کے لیے جو ہے وہ سسٹینیبل ہو سکے. جیسے میں نے ذکر کیا ایٹ دا کنٹری لیول 9.5 سے 13% جانا بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے جو ہمسایہ ملک ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, وہ 17-18% پہ کرتے ہیں. یہ جب ریلیف کی بات کرتے ہیں وہ ریلیف اسی صورت میں آ سکتی ہے نا کہ جب آپ کے جو محصولات ہوں وہ آپ کے ایکسپینڈیچر سے کم ہوں. تو اس میں ہم نے جو صوبوں سے ابھی مشاورت شروع کی ہے وہ اسی طرح شروع کی ہے کہ ان کو انسینٹیوائز کیا جائے کہ آپ فردر جو آپ کے متعلقہ ٹیکسز ہیں آپ ان پہ فوکس کیجئے اور ایڈیشنل اس میں ریسورسز لے کر آئیے. دوسری یہ ہے کہ ایسے ایکسپینڈیچرز ہیں, اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ اس میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو ایسی ایکسپینڈیچرز ہیں جو صرف صوبوں سے متعلق ہیں, تو وہ ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایکسپینڈیچرز آپ اٹھائیے تاکہ اس کو ہم آگے لے کر جا سکیں. اور اس میں آپ ذکر کرتے تھے جو ہمارے سوشل پروٹیکشن پروگرامس ہیں ان پہ ذکر ہو رہا ہے کہ چونکہ آپ کے اپنے صوبے میں اس کا ایک فائدہ ہے تو اس میں آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اخراجات شیئر کیجئے. اسی طرح جو پی ایس ڈی پی ہے, پی ایس ڈی پی میں جو بالکل ایسے منصوبے ہیں, ایک سڑک ہے جی جو 3 صوبوں کے ساتھ ملتی ہے, ایک ڈیم ہے جو سارے صوبوں کو ہیلپ کرے گا, تو وہ تو بالکل فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن اگر ایک ایسا منصوبہ ہے جو صرف اس پروونس کے ساتھ متعلقہ ہے تو ہماری ریکویسٹ ان سے یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے اینول ڈیولپمنٹ پلان میں لے کر آئیے کیونکہ آپ کے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں. تو یہ خلیق یعنی صاحب یہ ہماری گفتگو جو ہے اس وقت اس کا آغاز ہے,
بٹ آئی ایم سنسیئرلی ہوپنگ کہ ہم جو ہے وہ اس کو ہم آگے لے کر بھی جا سکیں اور اس پہ کوئی ایک خاطر خواہ ہم اس پہ رزلٹ بھی لا سکیں. بیکاز میں بار بار ایک ایگزامپل دیتا ہوں کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر سے آیا ہوں کہ ہم اگر ایک انٹرپرائز کی سوچ رکھیں, کیونکہ اگر ہم کہیں میں نے اور بھی یہ کہا تھا اگر ہم ایک کشتی میں سوار ہیں اور میں یہ کہوں کہ ایکچولی چھید جو ہے تمہاری سائڈ آف دا بوٹ ہے, تو پھر خدا نہ خواستہ اٹس ناٹ اے کویشچن آف وین, اٹس اونلی اے کویشچن آف ایف دیٹ دا انٹائر بوٹ از گوئنگ ٹو سنک. تو اس لیے میں ان گزارشات کے ساتھ میں چیف منسٹر کے سامنے جا رہا ہوں کہ اس کو ایک ایز اے سوورن نیشن ہم اس کو آگے لے کر چلیں. جی تھینک یو. سر آپ نے کہا کہ پی ایس ٹی پی سے آپ نے 250 بلین کا کٹ لگایا ہے. جی جی. تو مجھے ذرا یہ بھی بتا دیجیے کہ جو ایس ڈی جیز یعنی جو پارلیمنٹیرینس کی اسکیمز ہیں 75 بلین ایلوکیشن تھی, کیا آپ نے اس پہ بھی کٹ لگایا ہے, اس کو ختم کیا ہے؟ کیونکہ آئی ایم ایف نے اس پر بھی اعتراض کیا تھا اور اس وقت آپ نے جو ہے اس کو پہلے نہیں تھا پی ایس ڈی پی میں, لیکن بعد میں اس کو ایڈ کر دیا. ایک دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ جو آپ منسٹریز اور ڈویژنس ختم کر رہے ہیں اس میں جو لوگ امپلائیز ہیں, جو سینئر امپلائیز ہیں, وہ تو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جائیں گے, لیکن وہ امپلائیز جو گریڈ 1 سے 16 تک ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال جس کی سروس ہے تو وہ اس کو ادھر ادھر کر دیا جائے گا, اور جن کی سروس 10 سال سے زیادہ ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا. ایک یہ, اور تیسرا جو ہے الیکٹریسٹی ٹیرف پہ. الیکٹریسٹی آپ نے تو اتنے سوال پوچھ لیے ہیں, باقیوں کو بھی کچھ جگہ دیتے ہیں. ٹیرف جو ہے جی. آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ نوٹیفائی کریں, جو کہ نیپرا کا ڈیسیجن ہے. جی جی. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی بجلی استعمال کرتا ہے تو بھی اس کو بل دینا پڑتا ہے, اور نہیں استعمال کرتا تو پھر اس کو آئی پی پیز کی جو پیمنٹس ہیں اس کی بھی جو ہے وہ پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ آخر کب تک پاکستانی قوم ان چیزوں سے گزرے گی, اور یہ 75 بلین والا لازمی بتا دیجیے کیونکہ اس میں بڑے پیمانے پر کرپشن انوالو ہے, 50% سے زیادہ جو ہے اس میں کمیشن انوالو ہے. دیکھیے یہ جو پی ایس ٹی پی والا سوال ہے وہ جس پرپورشن سے سارا ہم یہ دیکھیں کٹ کی بات نہیں ہے. میں اس پہ ایکچولی یقین کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو تو ہمارے پروجیکٹس اور آلریڈی 70-80% مکمل ہو چکے ہیں, ان کو 81% اس ایلوکیشن میں وہ پروجیکٹس رکھے گئے ہیں جو 70-80% ایگزیکیوشن اور کمپلیشن کے قریب ہے. ان کو کمپلیٹ کرنا آئی تھنک ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے تاکہ اس کا معیشت میں اس میں ہیلپ مل سکے. سو یو کین تھنک اباؤٹ اٹ کہ 19% آر اونلی دا ونز وچ ہیو بین ایڈڈ, نمبر 1. نمبر 2, میں وہ ٹیکنیکل بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن ان میں سے وہ پروجیکٹس ہیں جن کا ہمیں ایک روپی کور دینا پڑتا ہے. روپی کور یہ ہے کہ جو ورلڈ بینک, اے ڈی بی, اے آئی بی سے جو آ رہے ہیں ان کا ہمیں روپی کور رکھنا چاہتا ہے, کیونکہ وہ بھی بڑے امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں جن کو ہمیں پایہ تکمیل تک لے کے جانا ہے. باقی جو آپ نے بات کی کہ جو یہ ایس ڈی جیز ہیں یہ ہم جو ہے ان کو ہم نے جو ہے پروپورشنٹلی اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں. دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی جی کرپشن, میں نے تو دیکھیں ایسی چیز میں نے ذکر کیا ہے, یہ جو پی ڈبلیو ڈی ہے مائی فرینڈ, اس کا مقصد جو ہے یہ پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں اس لیے میں دہرا رہا ہوں, رائٹ, کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کولیگس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں 6100 لوگ ہیں, بیکاز وہ آپ کے اگلا جو متعلقہ سوال ہے اس میں ہے. اس میں سے کچھ لوگ ہیں وہ آر دا انجینئرز, ایس ڈی اوز ایٹسیٹرا. پھر اس میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو مینٹیننس میں ہیں, مالی ہیں اور لوگ ہیں. وہ تو ہمیں ایک سروس اپنی رکھنی ہے نا, انہوں نے تو وہ کام کرتے رہنا ہے جو کام کرنے رہنا ہے. مقصد اس کا ڈائریکٹ کاسٹ نہیں ہے جو ابھی بھی بات ہو رہی ہے کہ جی کسی کو ملازمت سے نکالا تو نہیں جائے گا. تو اگر فرض کریں آگے جا کے ویدر از دس اور ویدر از پریویٹائزیشن, ان امپلائیز کا جو ہے, دیکھیں میں بھی پریویٹائزیشن پروسیس میں خود بھی چل کے آیا ہوں, یہ بینکس بھی سارے پریویٹائزیشن پروسیس کے ساتھ چل کے آگے گئے ہیں, رائٹ. تو اس وقت نکالا بھی گیا, اس وقت اب ہائرنگ بھی دبا کے ہو رہی ہے بینکوں میں. تو یہ جو ہے اگر فرض کریں دے آر پیپل ہو فرسٹ آف آل لاٹ آف پیپل ول بی ریٹینڈ اگر دے آر کمپیٹنٹ. ادر پیپل who have to be gone, ان کو رنگ فینس کر کے ان کا ایک مناسب
ریڈنڈنسی پیکیجز ہوتے ہیں ان کے جو بھی لیگل اس کی ریمیفیکیشنز ہیں جی وہ تو ہمیں پوری کرنی پڑیں گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ آج کے اٹھ کے پرائیویٹ سیکٹر میں تو چلیں, یہ گنجائش پھر بھی موجود ہے رائٹ کہ سم ون کین ٹیل می کہ تھینک یو ویری مچ اینڈ 3 months یو شوڈنٹ بی ہیئر رائٹ.